عزيز الوهاب اللهم إني أسألك. چھوٹے عزیزانوں، یہ وہ شہزادہ قاسم ہیں جو صرف 2 سال کی عمر میں یتیم ہوئے تھے۔ اب ذرا خود سوچئے، امام حسین نے کتنا پیار دے کر، باپ کی محبت دے کر پالا ہوگا۔ اب یہی یتیم عزم جہاں طلب کر رہے ہیں۔ امام حسین پر بڑا عجیب امتحان ہے۔ یہ نوجوان شہزادہ قاسم کبھی چاچا کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہتا ہے، اے چچا جان، مجھے میرے بابا کی نشانی سمجھ کر اجازت دے دیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ قاسم کی ان باتوں نے قلب حسین کو اس قدر غمگین کیا کہ دونوں گلے رکھ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ ننھے عزاداروں، دنیا کا یہ دستور ہے کہ والدین اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ اسے پیار کرتے ہیں جو زیادہ مظلوم ہو۔ یہاں حسین والد ہیں، یتیموں سے پیار کرنے والے ہیں، اور اگر وہ یتیم حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہو تو سوچئے کہ نہ جانے کن نگاہوں سے حسین نے قاسم کو الوداع کیا ہوگا۔ بلا ہوئے جہاد کا وقت قریب آتا ہے۔ آئیے بچوں، دشمنوں کی زبانی جناب قاسم کی تعریف سنتے ہیں۔ دشمن کہتا ہے کہ جب ایک نوجوان میدان کارزار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیے کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ اپنی چچا کی نظر میں کیا ہوگا، اپنی پھپھی کی نظر میں کیا ہوگا۔ وہ کم سے نوجوان جس کے سر پر عمامہ ہے، جس کے پاس کوئی زرہ نہ تھی، لیکن افسوس اس بے زرہ بچے مجاہد پر اتنے تیر برسائے گئے کہ ان تیروں میں سے ایک تیر ایک بڑے انسان کی موت کے لیے کافی ہے، مگر افسوس جناب قاسم کے نازک بدن پر 35 تیر پیوستہ ہوئے۔ ادھر جناب قاسم گرے، آواز دی، یا اماں ادرکنی یا اباتا ادرکنی۔ لوگ سمجھے کہ حسین کو بابا کہہ کر پکار رہا ہے۔ ادھر حسین لاشِ قاسم کو سینے سے لگا رہے ہیں، چاہا کہ خیمہ کی طرف لے کے جائیں، لیکن کم سن کا لاشا پامالی کی وجہ سے اتنا طولانی ہو گیا تھا کہ لاش زمین پر لگ رہی تھی۔ اے پرسہ دینے والوں، کربلا میں کچھ جسم پامال ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ جسم ایسے تھے جو پامالی کے بعد ان کی ماؤں کے سامنے ان کے سروں کو بدن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے جناب علی اصغر کے سر کو رباب کے سامنے جدا کر دیا، اور نہ محبت کے سر ہیں جو زینب کے سامنے جدا کیے گئے۔ جناب قاسم کا سر ہے جو فروا کے سامنے جدا ہوا۔ ننھے عزاداروں، آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور جب تمام شہیدوں کو اپنے مقام دکھائے جا رہے تھے تو پچھلی صف میں سے ایک بچہ اٹھا اور کہنے لگا، چچا جان، کیا کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام حسین نے کہا، بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ بچہ کہنے لگا، چچا جان، مجھے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بچے کا کیا نام تھا؟ اس بچے کا نام جناب قاسم بن حسن تھا۔ ننھے عزاداروں، جناب حسن کے اس لال نے بھی اپنے باپ کی نیابت میں روز عاشور شہادت کی ایک المناک داستان قلم بند کی ہے۔ ننھے عزاداروں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس بچے کو اپنی موت کا یقین تھا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں موت کو شہد سے شیریں جانتا ہوں۔ یہ سب اس تربیت کا اثر ہے جو فروا نے اپنے لال کو
شہادت کے لیے تیار کرتے ہوئے کہا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا کل جب شہادتوں کی داستان قلم بند ہو تو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ کرے ہماری مائیں بھی ہمیں ایسی ہی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رکھیں۔